قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ انگن درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، قصہ نوح علیہ السلام میں انسانیت کو پیغام موضوع چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ آنے والا عذاب یہ باقی تھا، اور آج انشاءاللہ یہ قصہ نوح علیہ السلام کا آخری جمعہ ہوگا۔ اس کے بعد نئے پیغمبر کا قصہ شروع کریں گے۔ نوح علیہ السلام کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی، تجھ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہے، تو جھڑک دیا گیا ہے، تیری تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور وہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کیا نوح علیہ السلام کا، اور کہا کہ اے محمد، اگر تیرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے تو تجھ سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا تھا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور پھر نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تھا، اپنے رب کو کہا تھا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو میری مدد کر۔ تو یہاں ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ انبیاء نے مدد کے لیے پکارا تھا اللہ کو، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر۔ آج جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ بگڑی بنا دو مکی مدنی، یا محمد کے واسطے اللہ یہ عطا کر دے، محمد ہمارا یہ کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے پاس اللہ نے ایک حد تک اختیار رکھا تھا جو ان کی زندگی تک محدود تھا۔ وہ دے سکتے تھے کسی کو جو اللہ نے ان کو اختیارات دیے، مال دیا، ان کے پاس تھا، دیا کرتے تھے لوگوں کو، وہ بھی ایک حد تک تھا، اور دوسری بات زندگی تک محدود تھا۔ زندگی میں وہ کام جو انبیاء کی وسعت سے، طاقت سے زیادہ تھے، انہوں نے مدد مانگی اللہ سے۔ انی مغلوب فانتصر، مغلوب ہوں میں، نہیں کر سکتا یہ کام، اے اللہ تو میری مدد کر۔ نبی اٹھ کے اللہ کو پکارے اور میں نبی کو پکاروں، یہ غلط ہے۔ پکارنا، مانگنا، لینا، مشکلات سے نکلنا، آسانیاں طلب کرنا، یہ سارے اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ سے مانگنے لازم ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر سے مانگو گے، حتیٰ کہ نبی سے مانگو گے تو شرک ہوگا۔ انی مغلوب فانتصر، یہ پیغام ہے نوح علیہ السلام کی۔ یہ دعا، یہ فکرہ قرآن سورۃ القمر میں اللہ نے نازل کر کے امت محمدیہ کو پیغام دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ نوح علیہ السلام پہ مشکل آئی تھی، 950 سال تبلیغ کرتے رہے تھے، قوم نے ساتھ نہیں دیا تھا، آخر میں انی مغلوب فانتصر، مدد اللہ سے مانگی تھی۔ محمد تو نے بھی مدد اللہ سے مانگنی ہے، مشکلات میں صبر کرنا ہے۔ اور اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھی سن لو، نبی کو نہیں پکارنا، مشکل آن پڑے، لوگ نہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، راستے میں کانٹے بچھائیں، جو بھی مشکلات آئیں، انی مغلوب فانتصر، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے ہیں۔ نوح علیہ السلام بنانے لگے تھے نا کشتی، ہم نے تذکرہ کیا تھا سابقہ جمعہ میں، کشتی کا حکم ملا، کشتی بنانی شروع کر دی، قوم کے سردار آئے، مذاق اڑانے لگے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، قالوا مجنون وازدجر، یہ تو پاگل کشتی بنا رہا ہے، پہاڑوں میں چلائے گا، پہاڑی علاقہ تھا نا، پہاڑوں میں کشتی چلائے گا،
یہاں کون سا سمندر ہے، یہاں کون سا دریا ہے؟ مجنون، پاگل کہا، دیوانہ کہا، وازدجر، تو چھڑکا ہوا ہے، قوم سے نکال دیا گیا ہے، تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، 950 سال ہو گئے تجھے لگے ہوئے، کیا کر لیا تو نے؟ یہ قوم کے الفاظ تھے نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام نے انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو نے میری مدد کرنی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کروں گا مدد۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ کہتا پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھولے، پانی برسنا شروع ہوا، زوردار پانی برسنے لگا آسمان سے، کشتی بن چکی ہے، نوح علیہ السلام سوار ہو چکے ہیں کشتی میں اپنے اہل کو لے کے، ہر جاندار کا جوڑا اس میں سوار کر دیا۔ اب کشتی تیار ہوئی، نوح علیہ السلام نے دعا کی انی مغلوب فانتصر، اللہ نے مدد نازل کی۔ کہا تھا نا نوح علیہ السلام نے، صاحب کا جمعہ میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا، جب وہ مذاق کرتے تھے تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کر لو مذاق، حاسدین ہو نا، مخالفین ہو، تمہارا کون سا اللہ سے تعلق ہے، کر لو، جب رزلٹ نکلے گا تو ہمارا جواب تب ملے گا۔ اس وقت نوح علیہ السلام مد مقابل کھڑے نہیں ہوئے، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، مجنون وازدجر بڑے لقب بولے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، بولتے جاؤ کوئی جواب نہیں دوں گا۔ آج رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن آیا، آج ملے گا جواب نوح علیہ السلام کی طرف سے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ کہتا ہم نے زوردار برسنے والی بارش کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیے۔ بس یہی نہیں، اتنا چھوٹا تھا، پانی برس رہا تھا، برسا تھا نا ہم پہ بھی پانی، یہ چند ماہ پہلے صرف آسمان کے دروازے اللہ نے کھولے تھے، آسمان کے دروازے۔ اور یہ نوح علیہ السلام پہ کیا تھا؟ آسمان کے دروازے کھولے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے چشمے اگلنے شروع ہو گئے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ جب کوئی قوم ہٹ درمی بھی آ جائے، گناہ پہ گناہ کرنے شروع کر دے، نصیحتیں، جمعے، واعظ، دروس، تقریرات، خطاب سب کچھ سننے کے باوجود عمل نہ کرنا شروع کرے، پھر وہی پانی جس کو اللہ نے قرآن میں رحمت، پودے اگانے کا ذریعہ، برکت کا باعث، وہی پانی رب عذاب میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے پانی کے ساتھ، اور زمین سے چشمے اگلنا شروع ہو گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دونوں پانیوں کو ہم نے ملا دیا اس کے مطابق جو طے ہو چکا تھا کہ اس نوح علیہ السلام کی ہٹ درم قوم کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، جو رزلٹ آؤٹ ہونا ہے آج، جو انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، نوح علیہ السلام کا صبر، خاموشی، استقامت، ڈٹے رہنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کو پکارنا، غیروں کو نہ پکارنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ ساری باتوں کا آج رزلٹ آؤٹ ہونا ہے۔ اور آج دونوں پانیوں کو، آسمان کا پانی اور زمین کا پانی، یہ اللہ کے لشکر ہے۔ زمین بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، آسمان بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، پانی بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہوا بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ سارے اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ جب حکم دے گا انسان کے فائدے کے لیے کھڑا کر دے گا، جب حکم دے گا انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑا کر دے گا۔ دے دیا اللہ نے حکم، کہا چل پانی، آسمان سے بھی نکلنا اترنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی نکلنا شروع ہو گیا، دونوں کو ملا دیا۔ وَحَمَلْنَا عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو تختوں والی اور میخوں والی کشتی کے اوپر سوار کر دی۔ کس ٹیکنالوجی کے ساتھ بنی تھی وہ کشتی؟ ہر جاندار کا جوڑا اس کے اوپر سوار ہے، نوح علیہ السلام سوار ہے، اور کتنی بڑی کشتی ہے آگے جا کے وہ بھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کہتا کشتی چلے جا رہی تھی، اور کیا تھا؟ جزاء لمن کان کفر، اور کافروں کے لیے یہ رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن تھا، جزاء بدلہ تھا، جھٹلانے کا، مذاق اڑانے کا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے کا، توحید کو پس پش ڈال کے شرک کو تھامنے کا، بتوں کی پوجا کرنے کا، مورتیوں کے سامنے جھکنے کا، قبروں پہ سجدہ کرنے کا، غیروں کو ماننے کا۔ آج اللہ کہتا ہے یہ رزلٹ ہے۔ کیا رزلٹ تھا؟ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ اگر آج ہمارے اوپر سیلاب آ رہی ہے،
کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی آفت، دیکھ ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ضرور ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا جو پانی برکت کا باعث تھا، رحمت کا باعث تھا، انسانی زمین کے لیے فائدے کا باعث تھا، نباتات کے لیے اللہ نے اتارا تھا، پودے اگانے کے لیے، فصلیں بڑھانے کے لیے، چرند پرند انسانوں کے لیے اللہ نے اتارا تھا، وہ تیرے لیے عذاب کا باعث کیوں بن رہا ہے؟ مارکیٹیں، مکانات، محلات، فصلیں غرق کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہی بات تو نہیں ہے جزاء لمن کان کفر؟ ان کے اوپر بھی تو پانی نازل ہوا تھا نا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور آخر میں اللہ کہہ رہا ہے جزاء لمن کان کفر۔ یہ انکار کا بدلہ تھا، اللہ کی بات کو نہ ماننے کا بدلہ تھا، توحید کو پس پش ڈال کے شرک کو تھامنے کا بدلہ تھا، نبی کی بات کا مذاق اڑانے کا بدلہ تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہم نے نشانی چھوڑی ہے، تَرَكْنَاهَا آیَةً، نشانی چھوڑی ہے، قرآن میں نازل کیا ہے، امت محمدیہ کو بتایا ہے، پڑھو نہیں پڑھ سکتے، سنو سن لیا نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والا کہ اس قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں اپنایا، نبی کا مذاق اڑایا، انجام یہ ہوا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، نہیں مانتے نا؟ تو ان کو بھی اللہ نے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی کیسا رہا رزلٹ، کتنی سپلیاں آئی، کتنے مارک لے لیے، کتنے کشتی میں سوار ہوئے، کتنے غرق ہوئے؟ نہیں تو پھر یاد رکھ عذاب آئے گا، تو اپنی انگلیاں دانتوں میں دے کے کھڑا ہو گیا، کسی اہل کو نہیں بچا سکے گا، غرق ہوتی بستیاں، فصلیں، مارکیٹیں، تیری ٹیکنالوجی ان کو نہیں بچا سکے گی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب، میرا ڈرانا جھٹکا دینا، 280 وولٹ کا جھٹکا تو برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے جھٹکے، کبھی مہنگائی کا جھٹکا، کبھی بیماریوں کا جھٹکا، کبھی سیلاب کا جھٹکا، کبھی زلزلے کا جھٹکا، نہیں برداشت کر سکے گا۔ کیف کان عذابی ونذر، یہ میرے عذاب، یہ آزمائشیں یہ سابقہ قوموں پہ بھی آئی تھی، اللہ نے قرآن میں نازل کیا، تو نے اس کو نصیحت نہیں سمجھا، تو نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، شرک کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں اپنایا، اس قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، پھر تیرے اوپر بھی آئیں گے عذاب۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ سورۃ ہود میں اللہ نے پھر نقشہ کھینچا، جب ہمارا حکم آ گیا، فارت النور، ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا، اور علامت تھی یہ کہ اے نوح جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو تو پھر کیا کرنا تو نے؟ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ، اس کشتی میں ہر جاندار کے جو 2 جوڑے سوار کر لے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے بارے میں تجھے منع کر دیا، کیا کہا تھا؟ سابقہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا، لَا تُخَاطِبْنِي، میرے ساتھ بات نہ کرنا ان جاہلوں ان ظالموں کے بارے میں، سفارش نہیں کرنی، مجرم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، منع کر دیا تو ساتھ نہیں دینا، سفارشی نہیں بننا۔ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ہاں جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر چند لوگ، زیادہ سے زیادہ جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں 80 لوگ ہیں، 950 سال کا دورانیہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو آئے ہیں وہ 80 لوگ ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہا ہاں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا، کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ چلے گی، اللہ کے نام کے ساتھ ٹھہرے گی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کیسے چل رہی تھی کشتی؟ کوئی تھوڑا بہت پانی نہیں تھا، دریا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، کل موج جبال، پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان یہ کشتی چل رہی تھی، پہاڑ جتنی بڑی موجیں تھیں،
تو بھی کیا ہوگا سمندر میں ساحل پہ کھڑے ہو کے موجوں کے نظارے کرتا ہوگا. آیا تھا نا سونامی, کتنا تھا, زیادہ سے زیادہ کتنی خبر ملی تھی کہ کتنی بڑی تھی اس کی موج, اس کی لہر؟ 50 فٹ, 60 فٹ, 100 کر لو, 150 فٹ کر لو. بتا تیرے کس پہاڑ کی بلندی ہے 150 فٹ؟ کئی 150 ملا لے پہاڑوں کی بلندیاں. اتنی بڑی بلندیوں کو چھونے والی وہ لہریں جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا, ان لہروں کے اندر چل رہی ہے کشتی. اب بتا کتنی بڑی تھی کشتی؟ چھوٹی کشتی ہو نا, سمندر میں طوفان آ جائے, بڑی بڑی لہریں آ جائیں تو ڈوب جاتی ہے نا. وہ نوح علیہ السلام کی بنائی گئی کشتی پہاڑوں جتنی لہروں میں, پہاڑوں جتنی موجوں میں چل رہی ہے. کس ٹیکنالوجی سے بنی تھی؟ بڑا فخر کرتا ہے میں نے ایٹم بم بنا لیا, میں نے بڑی بڑی مشینری بنا لی, میں نے یہ ایجاد کر لیا, میں نے وہ ایجاد کر لیا, کیا کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا, یہ پہلی بار نہیں بنی ٹیکنالوجی. تو اس سے پہلے نہ جانے کتنی قومیں آئی, کتنی ٹیکنالوجیاں بنی اور کتنی غرق ہوئی. تو بھی بنا چکا ہے, غرق ہوگی, تباہ ہوگی. ایک وقت پھر آئے گا تیروں تلوار گھوڑوں اونٹوں کا دور آئے گا. پہاڑوں جتنی موجوں میں چل رہی ہے کشتی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا. نوح علیہ السلام کا بیٹا, نوح علیہ السلام نے پکارا, او بیٹے. باپ تھا نا, دل میں درد تھا, خون تھا, بیٹا تھا. بیٹا آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. فی معزل, وہ ایک الگ جگہ میں کھڑا تھا. اب یہاں پھر کروں گا بات ٹیکنالوجی کی. نوح علیہ السلام کشتی میں ہے, موجوں کی بلندیوں میں چلنے والی کشتی ہے, پہاڑ ڈوب چکے ہیں, بیٹا الگ کھڑا ہے, نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی آواز بیٹے تک پہنچ رہی ہے. اب تیرے دریا میں 2 فٹ کی لہر چلے, شور شرابے سے پاس کھڑے بندے کی آواز سنائی نہیں دیتی. نہر کے کنارے کھڑا ہو, پانی 4 فٹ کی بلندی سے گر رہا ہو, شور سے آواز تجھے سنائی نہیں دیتی. اور پہاڑوں کی بلندیوں کو چھونے والی موجوں کے اندر چلنے والی کشتی, نوح علیہ السلام کا پکارنا, بیٹے تک آواز کا پہنچنا, کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ کیا پہلی دفعہ تو نے موبائل ایجاد کر لیا؟ الیکٹرانک ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, بڑا فخر ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے. بتا وہ کون سا وائرلیس تھا, کون سا نظام تھا, کون سا تیرا موبائل سسٹم تھا جو موجوں میں بھی چل رہا تھا. سیلاب کے دوران بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز پہنچا دی تھی. کہا ارکب معنا, سوار ہو جا ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ نہ ہو. کافروں کو اللہ غرق کر دے گا, انکار کرنے والوں کو. قال سآوی الی جبل, بیٹا پکارا, سآوی الی جبل, میں تو ان قریب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آج بھی دیکھ لو نا, آج کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, کتنے باپ ہیں بیٹوں کو بڑا سمجھاتے ہیں, بیٹا یہ مقام مت کرنا, اپنی مجلس درست کر لو, دوست یار بدل لو, پڑھائی پہ توجہ دو, یہ موبائل کی جان چھوڑ دو. بات تو پرانے دور کا بندہ ہے, یہ نیا دور ہے, تجھے کیا پتا دو زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے. یہ نوجوانوں کے الفاظ ہے باپ کے لیے. اور پھر جب رزلٹ آتا ہے تو حال وہی ہوتا ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا. یہاں بھی نوح علیہ السلام بیٹے کو پکار رہے ہیں, یا بنی ارکب معنا, اور بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. لا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ نہ بیٹھنا. آج کا باپ بھی اپنے بیٹے کو کہتا ہے, او بیٹا میرے ساتھ چل, میری بات مان لے, نماز پڑھنے کے لیے جایا کر, یہ موبائل کی جان چھوڑ دے, ہر وقت اس میں نہ چلا کر. تیرے وہ دوست یار غلط ہے, ان کی مجلس کو چھوڑ دے, ان کے ساتھ مت بیٹھا کر, پڑھائی پہ توجہ دے. لا تکن مع الکافرین, ان انکاریوں کے ساتھ مت جا جو نماز کے لیے نہیں آتے, جو اللہ کی عبادات کا انکار کرتے ہیں, چھوڑ دے ان کا ساتھ. لیکن بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ باپ دھمکی دیتا ہے, اچھا اگر تو ایسے کرے گا تو میں تیری کسی مشکل میں کام نہیں آؤں گا. بیٹا کہتا ہے اچھا میرے یار مجھے بچا لیں گے. یہی کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے. سآوی الی جبل, باپ تو نہ دے ساتھ, مجھے نہیں چاہیے تیرا ساتھ, مجھے نہیں چاہیے تیری کشتی. موجیں آ رہی ہیں پہاڑ کی بلندی تک, کہتا میں دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو پھر سنو کیا بچا لیا پہاڑ نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
بیٹا آگے سے کہتا ہے یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پھر کہہ رہے ہیں، پتا تھا یہ کافر ہے، میری تبلیغ کو نہیں مانا، توحید کو نہیں اپنایا، یہ کافر ہے، پھر بھی باپ تھے، خون تھا، رشتہ تھا، تعلق تھا۔ کہا او بیٹا سن لے، تو پہاڑ کی بات کرتا ہے، پہاڑوں کو تو موجیں چھو رہی ہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے نا میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے، میں نے تو اپنے مکان بڑے بلند کر کے بنائے ہیں، میرا تو علاقے کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہاں تو سیلاب آ ہی نہیں سکتا، میں نے تو اپنی کوٹھی، اپنی بلڈنگ کے ستون، پلر نکالے تھے، اس کا زاویہ، اس کی ٹیکنالوجی بڑے اچھے انجینئر نے سیٹ کی تھی، جو مرضی زلزلہ آ جائے یہ تو نہیں گر سکتی۔ اور یاد رکھ، اگر نوح علیہ السلام کے بیٹا عذاب سے نہیں بچ سکا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو تیری ٹیکنالوجی، تیرا روپیہ پیسہ، تیرا مال و دولت، تیرے علاقے کی لوکیشن، تیری بلڈنگ تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹے کو پہاڑ کی بلندی نہیں بچا سکی، اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہاڑ کی بلندی نہیں بچا سکی، تو پھر یاد رکھنا آج ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بلندیاں، چھوٹے چھوٹے محافظ طریقے، یہ ہمارا تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ لا عاصم اليوم، آج تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ہاں الا من رحم، تو اگر بچ سکتا ہے نا تو صرف اللہ کی رحمت سے بچ سکتا ہے۔ کہ ایک بات یاد رکھنا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے بڑے بڑے عمل کر لیے، میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی، بڑا نمازوں کا پابند، بڑا تہجد گزار، جتنا مرضی تو نیک ہے، جب تک اللہ کی رحمت تجھ پہ نہیں ہوگی تو بچ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی رحمت ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ گناہ چھوڑ دو، اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، کرے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ سأکتبھا وَإِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ، قرآن میں اللہ نے سورۃ المائدہ میں اس بات کا اعلان کیا ہے، ان رحمتی وسعت، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور میں بھی بڑے جوش میں کہہ دیتا ہوں ہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رحمت کرے گا، کرے گا، کوئی شک نہیں۔ جہاں اللہ نے کہا ان رحمتی وسعت کل شیء، وہیں اللہ نے کہا سأکتبھا للذین یتقون، میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز پہ رحمت کروں گا، لیکن کس پہ کروں گا؟ سأکتبھا للذین یتقون، صرف ان پہ رحمت آئے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا میرے اندر اللہ کا ڈر ہے؟ اگر میں چیک کرنا چاہتا ہوں نا کہ میں متقی ہوں کہ نہیں، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، ایک پیمانہ لیتا جا، چیک کرنا گھر جا کے کہ میں متقی ہوں یا نہیں۔ اگر تیری تنہائی پاکیزہ ہے، یاد رکھنا یہ بات، متقی کیسے ہے بندہ، متقی ہے کہ نہیں؟ اگر تیری تنہائی پاکیزہ ہے تو تو متقی ہے، اگر تیری تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے، اگر تو سب کے سامنے اٹھ کے نماز کے لیے آ جاتا ہے، تنہائی میں بنا پڑھے سو جاتا ہے، سب کے سامنے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، بعد میں واپس لے لیتا ہے یا اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، عشر لوگوں کے سامنے پورا، بعد میں تھوڑا کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا، بعد میں گھٹیا دے دیتا ہے، تیرے معاملات لوگوں کے سامنے اور ہیں، تنہائیوں میں اور ہے، یاد رکھنا تو مسلمان ہے لیکن متقی نہیں ہے۔ رحمت کس کو ملنی ہے؟ سأکتبھا للذین یتقون، اللہ کہتا ہے میں ان کو رحمت دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ اگر تیری تنہائی پاکیزہ ہے تو تو متقی ہے، اگر تیری تنہائی پاکیزہ نہیں، آلودہ ہے، تو متقی نہیں ہے، رحمت سے محروم ہوگا۔ اب بندہ بڑا کہتا ہے یار میں تو متقی بننا چاہتا ہوں، طریقہ کیا ہے؟ 3 کام کر لے، 3 کام متقی بن جائے گا۔ سب سے پہلا کام، تنہائی کے اندر قبرستان کا اکیلے چکر لگایا، اکیلے جانا ہے جب قبرستان میں کوئی نہ ہو، جانا بھی اکیلے ہے اور جانا بھی اس وقت ہے جب قبرستان میں کوئی نہ ہو۔ اکیلا جا، قبرستان دیکھ، یہ ہے تیری آخری رہائش کا ہاؤسنگ کالونی، آخری تیری بلڈنگ، اوپر کو نہیں نیچے کو ہے،
کوئی سامان یہاں نہیں لے کے آئے گا، یہ تیرے پاپا کی، تیری ماما کی، تیرے بھائی کی، تیرے دادا کی، تیرے چاچو کی، تیرے رشتہ دار کی، تیرے محلے والے کی قبریں پڑی ہوئی ہیں، دیکھ لے کون سا مال لے کے آئی ہیں ساتھ، صرف 3 کپڑے کفن کے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، سب ورثاء کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہاں کام آنے ہیں تو صرف اعمال کام آنے ہیں۔ جب یہ سوچے گا نا وہاں جا کے، وہاں کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی تیرا موبائل نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی دوست یار کام آنے والے نہیں ہے، کس کو آواز دے گا مشکل کے اندر؟ پھر تیرے اندر آئے گا تقویٰ۔ پہلا کام، اکیلا تنہائی کے وقت خالی قبرستان کا چکر لگایا کر۔ دوسرا کام، 29واں اور 30واں پارے کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ۔ سارے اللہ نے آخرت کے قیامت کے منظر بیان کیے، قیامت کے منظر۔ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے سورۃ انشقاق، سورۃ انفطار، سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ میں جب دیکھتا ہوں قیامت کیسے آئے گی، آسمان پھٹے گا، زمین زلزلہ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سارے جیسے تو فلم دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، قرآن کو حاضر دماغی کے ساتھ ترجمہ تفسیر سے پڑھ، تیرے سامنے ایسے ہی منظر چلے گا جیسے قیامت آ چکی ہے۔ پھر آئے گا تیرے اندر تقویٰ، متقی بنے گا۔ 2 کام۔ تیسرا کام، صبح و شام 100 دفعہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 بار پڑھتا ہے اس پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ اب جب شیطان مسلط نہیں ہوگا تو بچ گیا نا گناہوں سے۔ تو متقی یہی ہے نا، گناہوں سے بچ جانا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا۔ یہ 3 کام کر اگر تو متقی بننا چاہتا ہے۔ قبرستان کا تنہائی میں چکر، آخری 2 پاروں کا ترجمہ تفسیر پڑھ غور سے، اور صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھا کر تیرے اوپر شیطان مسلط نہیں ہوگا، تو متقی بن جائے گا۔ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھ، آلودہ نہ ہونے دے۔ جب متقی بنے گا پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، عبادات بھی قبول ہوں گی، اللہ گناہوں سے دور رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ پھر تیرے لیے رحمت جب اللہ کی آئے گی، پھر تو جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ تیرا آسان ہو جائے گا۔ یہ کہا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، الا من رحم، ہاں وہ جس پر اللہ رحمت کرے۔ آنے دے عذاب، آنے دے سیلاب، آ جائیں زلزلے، مہنگائی آ جائے، جو مرضی آ جائے، اگر تو متقی ہے تو یاد رکھنا یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے کوئی تجھے بچا نہیں سکتا، ہاں جس پر اللہ کی رحمت آئے۔ لوگ غرق ہوتے رہیں گے، لوگ مہنگائی میں پستے رہیں گے، لوگ تباہ ہوتے رہیں گے، لیکن تیرے اوپر اللہ کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی طرف سے اللہ تیرے اوپر رحمت ڈالتا رہے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات چیت چل رہی تھی نوح علیہ السلام کی اور بیٹے کی، بات چیت چل رہی تھی۔ حال بینہم الموج، ان کے درمیان موج آ گئی۔ کتنی بڑی تھی موج؟ پیچھے بیان کیا تھا نا، کل جبال، پہاڑوں کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان پہاڑ آ گیا۔ کس چیز کا؟ پانی کا پہاڑ۔ اتنا فاصلہ تھا نا درمیان میں، ایک پہاڑ جتنا فاصلہ کم از کم تھا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان، اور بات چیت چل رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی تو تھی، آج والی نہیں، کوئی تھی جو ان کے دور میں تھی، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی بات کر رہے تھے نا۔ حال بینہم الموج، باپ بیٹے کے درمیان موج آ گئی۔ وکان من المغرقین، نہیں مانی بیٹے نے باپ کی، دیندار باپ کی نصیحت نہیں مانی، غرق ہونے والوں میں سے، تباہ و برباد ہونے والوں میں سے، فیل ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ لمحہ فکریہ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، جن کے باپ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں بیٹوں کو، او بیٹو آ جاؤ دین کی طرف، چھوڑ دو یہ دنیا کی رنگینیاں، او بیٹو اپنا وقت برباد مت کرو، اپنے یہ غلط دوستوں کے پیچھے، غلط سوسائٹی کے پیچھے، غلط محفلوں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد مت کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اگر نہیں مانو گے باپ کی نصیحتیں تو یاد رکھنا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی اپنی باپ کی نصیحت نہیں مانی تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ تو غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی میں بھی وہ پوائنٹ آ جائے پھر تو کہے کاش، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
شاید اس وقت تک باپ آنکھیں بند کر چکا ہو، یا شاید باپ کی زبان میں اس وقت تک لڑکھڑاہٹ آ چکی ہو، چلنے کے قابل نہ رہا ہو، تجھے نصیحت کرنا تو دور کی بات ہے، صرف دعا سلام تک بات رہ چکی ہو، پھر تو کہے گا کاش میں نے باپ کی بات کو ماننا ہوتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ آج تجھے یہ نوح علیہ السلام کا قصہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اچھی نصیحت کی تھی، اس نے نہیں مانی، رب نے کہا کان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں سے بھی ہو گیا۔ اگر آج باپ تجھے اچھی نصیحت کر رہا ہے تو مان لے، فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو کان من المغرقین، تجھے بھی ایک نہ ایک دن غرق ہونے والا رزلٹ مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں اسی سورۃ حود کے اندر پورا واقعہ اس کا، نوح علیہ السلام کے عذاب کا تذکرہ کیا، بیان کیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پھر حکم دیا، اے آسمان تھم جا۔ آسمان اللہ کا لشکر ہے نا، اللہ نے حکم دیا برس پڑا، اللہ نے حکم دیا تھم جا، تھم گیا۔ یہ سورۃ حود ہے۔ پھر اللہ نے کہا، زمین کو کہا تو بھی اپنا پانی روک لے، اگلنا چھوڑ دے، زمین نے بھی پانی روک لیا، آسمان بھی تھم گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، پھر ہم نے پانی کو اتار لیا، پانی اتار لیا گیا۔ آیا تھا نا سیلاب، کتنا عرصہ پانی کھڑا رہا، بدبو، سمیل، مچھر، سانپ، بیماریاں، کتنا کچھ پیدا ہوا اس پانی میں۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا؟ اور نوح علیہ السلام جب کافر، مشرک، بد مذہب سب اللہ نے غرق کر دیے نا، پھر اللہ نے کہا ہاں اب تو صرف نیک رہ گئے، نیکوں کے لیے یہ بدبودار پانی نہیں رکھوں گا۔ غیظ الماء، پانی کو اتار لیا گیا سمندروں میں، زمین ہے صاف شفاف ہو گئی۔ وقضی الامر، کام تمام کر دیا گیا، جھاڑو پھیر دیا گیا، خام مال اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ یہ مطلب ہے قضی الامر۔ آج دیکھ لو پاکستان کے حالات، کون بندہ کہتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں؟ کیا کام کرتے ہو؟ پینچروں کی دکان ہے، کبھی ہیرا پھیری نہیں کی؟ کرتا ہوں، کرپشن ہے نا۔ اگر حکمران کرے کروڑوں کی لاکھوں کی تو کرپشن، اگر کوئی چھوٹی دکان والا 10-50 کی کرے تو نہیں، انصاف ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ دودھ کا کام کرتا ہوں۔ پانی ملاتے ہو؟ ہاں، کرپشن ہے؟ نہیں۔ واہ، کیا کام کرتے ہو؟ میری پرچون کی دکان ہے، مرچیں پیستا ہوں۔ ثابت پیستے ہو؟ اس میں اینٹیں تو نہیں پیستے؟ نمک کی چکی لگائی ہے، نمک پیستا ہوں، اس میں پتھر تو نہیں پیستے؟ کیا یہ پاکستان میں گناہ نہیں ہے؟ بڑا کرے تو مجرم، اور تو کہے خالص اور دے ملاوٹ والا۔ وہ جو تو نے 2 نمبری کے ساتھ دوسری چیز مکس کی ہے، پیسے اصل کے لے رہا ہے، چیز خالص نہیں ہے، 2 نمبر مکس کی ہے، کیا یہ ملاوٹ والے پیسے کرپشن نہیں ہے؟ 1 روپیہ نہیں تو 1 پیسے کی بھی کرے تو وہ بھی کرپشن۔ اپنے اعمال کو درست کرو ورنہ قضی الامر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے بولا تھا، جب فساد زیادہ ہو گیا تھا نا، شرک زیادہ ہو گیا تھا، انہوں نے توحید کو نہیں مانا تھا نا، تو اللہ نے کہا تھا قضی الامر، پھر میں نے جھاڑو پھیر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ بڑھتے 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 اس مقام تک پہنچ جائے کہ جو انجام نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا تھا، قضی الامر، پانی بہایا، ایک طرف سے پانی بہایا، سارے کافر مشرک اللہ نے سمندر میں پھینک دیے، اور جو نیک تھے ان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ پھر اللہ بچا لے گا نیکوں کو، ہیں نیک بھی، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، پھر اللہ بچا لے گا۔ اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے قضی الامر، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، مہنگائی آئے، تو اپنے آپ کو خودکشی سے مارے، نہر میں چھلانگ لگائے، کسی طرح سے مارے، اللہ کہتا ہے قضی الامر، جاتا رہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو نے اللہ کی بات مانی تھی، سنتا تھا چلا جاتا تھا، چھوڑا تھا شرک، قبروں کی پوجا چھوڑی تھی، تکلیف کو چھوڑا تھا، باپ دادا کے دین کو چھوڑا تھا، رسم و رواج کو چھوڑا تھا، بدعات خرافات چھوڑی تھی، توحید کو اپنایا تھا، نہیں اپنایا، قضی الامر، اور فرشتہ پھیر دو جھاڑو۔
ہاں وستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اللہ کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کی نیک لوگوں کی کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہرا دی۔ کیسے ٹھہرائی کشتی؟ پیچھے کہا نا غیظ الماء، پانی اتار لیا۔ جب پانی اتار لیا جائے تو کشتی کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے نا، تو پہاڑ ڈوبے ہوئے تھے سیلاب میں، نوح علیہ السلام کی قوم پہ سیلاب آیا، پہاڑ ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ہی پہاڑ پانی اللہ نے اتارا سمندروں میں نیچے، خشکی ہوئی تو کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ہوگی۔ وستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہو، ظالم قوم تباہ و برباد کر دی، اللہ نے دور پھینک دی۔ اب زمین کے اوپر صرف نیک لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہونے والے رہ گئے۔ آگے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ نے کہا تھا نا نوح علیہ السلام کو کہ تجھے، تیرے اہل کو اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو میں بچاؤں گا، ان کو سوار کر لے۔ نوح علیہ السلام نے پکارا یا اللہ، وہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تو میرے اہل میں سے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، باپ کا بیٹا ہے، رشتہ ہے، نسب ہے، اولاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لیسا من اہلکا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، نوح تیرے بیٹے کے عمل نیک نہیں تھے، لہٰذا وہ تجھ میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ آج باپوں کے لیے پیغام ہے، والدین کے لیے پیغام ہے، چیک کریں اپنے بیٹوں کے اعمال، عمل صالح ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو ان کو صالح بناؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، قضی الامر، جھاڑو پھیرا جائے گا، پھر تم کہو گے کاش میرا بیٹا بچ جاتا نا۔ اللہ کہتا ہے انہو لیس من صالح، وہ تو نیک ہی نہیں تھا، اس کے تو عمل ہی نیک نہیں تھے، تو اس کو اپنا کہتا ہے، وہ تیرا نہیں تھا، باپ نیک تھا، نمازوں کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، سارے معاملات درست تھے، بڑا پیار تھا بیٹے کے ساتھ، لیکن بیٹے کو دین کی طرف نہیں لا سکا، قضی الامر، عذاب آیا، اللہ نے سب کو بہا دیا، سب کو مار دیا، تیرا بیٹا بھی گیا، کیوں؟ انہو لیس عمل صالح، اس کے عمل ہی نیک نہیں تھے۔ آج وقت ہے بیٹوں کے اعمال کو درست کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم۔ پھر اللہ نے کہا اے نوح تو سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ کشتی سے نیچے اترا، اب تیرے لیے زمین کے اوپر برکتیں ہیں، سلامتی ہیں، تیرے ساتھ جو قوم ہے اس کے لیے بھی سلامتی ہوگی، برکتیں ہوگی۔ ہاں اللہ نے یہ بات ضرور کہی اے نوح یاد رکھنا، اسی تیری قوم میں سے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہی سے آگے نسل بڑھے گی، پھر انہی میں سے کچھ قومیں آئیں گی، کچھ لوگ آئیں گے، وہ دوبارہ شرک کے اوپر لگ جائیں گے، پھر اللہ ان شرک پہ لگنے والوں کے لیے یمسہم منا عذاب علیم، اللہ پھر ان کے اوپر دردناک عذاب لے کے آئے گا۔ سب کو اللہ نے غرق کر دیا تھا نا، کشتی والے بچے تھے نا، انہی سے نسل چلی، ہم اسی نسل سے آ رہے ہیں نا۔ ہمارے بارے میں شاید اللہ نے کہا تھا اے نوح یہ تو بچ گئے، مومن تھے نا، ان کی نسلوں سے لوگ نکلیں گے، شرک کریں گے، اور ان پر میرا پھر عذاب علیم آئے گا۔ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ وہی کام جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا، پانی کے عذاب میں ڈبو دیا گیا، شرک، بدعات، باپ دادا کا دین، رسم و رواج، انبیاء کا مذاق اڑانا، علم والوں کا مذاق اڑانا، یہی جرم تھے نا ان کی۔ کیا ہمارے اندر یہ جرم تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے بارے میں اللہ نے کہا تھا یمسہم منا عذاب علیم، اللہ کہتا ہماری طرف سے ان ظالموں کو، نوح علیہ السلام کی قوم جیسے جرم کرنے والوں کو عذاب علیم ہم دیں گے۔ اگر ہم پر عذاب علیم مانتے ہیں نا، بڑے اللہ کی ازمائشیں ہیں، بڑے عذاب ہے، جابر حکمران ہے، کرپٹ حکمران ہے، مہنگائی اتنی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اپنے اعمال کو دیکھ،
وہاں اللہ نے تو اتنے سارے 1400 سال پہلے قرآن میں نازل کر دیا تھا، ہم نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو وہی عذاب جو سابقہ قوموں پہ آئی تھی۔ ہاں فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری قوم مٹا دی جاتی تھی، ختم کر دی جاتی تھی، لیکن تم سب کو ختم نہیں کیا جائے گا، تمہارے جز پارٹ ختم کیے جائیں گے، پوری قوم تب ہی ختم ہوگی جب قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔